اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر 3 حالتیں گزری ہے۔ پہلا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو برا نہیں جانتا تھا اور مجھے آرزو تھی کہ کسی طرح میں آپ پر قابو پاؤں اور آپ کو قتل کر ڈالوں۔ اگر اس حال میں مر جاتا تو یقیناً جہنمی ہوتا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کر سکوں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، میں نے اس وقت اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تجھے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا، شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائے جو اب تک میں نے کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ اسی طرح حج بھی پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ہجرت بھی پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مجھ کو کسی سے محبت نہ تھی اور نہ میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کسی کی شان تھی، اور میں آپ کے جلال کی وجہ سے آنکھ بھر کر آپ کو نہ دیکھ سکتا تھا، اور اگر مجھ سے کوئی آپ کی صورت پوچھے تو بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور اگر میں اس حال میں مر جاتا تو امید تھی کہ میں جنتی ہوتا۔ بعد میں ہمیں چند ذمہ داریاں سونپ دی گئی، یعنی مجھے لوگوں کا امیر بنا دیا گیا۔ میں نہیں جانتا کہ ان کی وجہ سے میرا کیا حال ہوگا۔ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے چلانے والی نہ ہو اور نہ ہی آگ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو میری قبر پر مٹی ڈال کر اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ تم میں سے میرا دل بہلے اور میں تنہائی میں گھبرا نہ جاؤں، اور میں یہ بھی دیکھ لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلومات ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر عزت و احترام کرتے تھے۔ جنازے کے ساتھ رونے والی عورتوں اور آگ کو لے جانا منع ہے۔ قبر پر مٹی ڈالنا مستحب، اچھا اور پسندیدہ ہے۔ قبر پر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر بیٹھنے کی انتہائی ضرورت ہو تو کہیں اور بیٹھ جائے، مگر کسی قبر پر نہ بیٹھے۔ قبر میں مردے کا امتحان ہوتا ہے اور فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ادریس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ جرم کو نہیں ملایا، صحابہ کرام رنجیدہ ہوئے، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو، یعنی اس سے گناہ نہ ہوا ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ نہیں جو تم خیال کر رہے ہو۔ اس آیت میں جرم کا مطلب وہ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ وہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اگر تم ظاہر کرو یا چھپاؤ جو کچھ تمہارے نفس میں ہے، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں ایسا ڈر پیدا ہوا کہ اس سے پہلے کسی چیز سے ان کے دلوں میں ایسا ڈر پیدا نہیں ہوا تھا۔ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم نے مان لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دلوں میں بھر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ہر آدمی کو اس کے نیک اعمال پر جزا اور برے اعمال پر سزا ملے گی۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر جائیں تو ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ اے ہمارے رب، ہم پر کوئی ایسا بوجھ دنیا اور آخرت میں نہ ڈالیے جس طرح ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ ڈالا تھا۔ ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ ہی ہمارے مالک ہیں، بس آپ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک سریے جنگی مہم میں بھیجا۔ سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں شریک افراد کی سنکھیا 300 سے 400 تک ہو۔ ہم صبح صبح دشمنوں سے لڑے۔ میں نے ایک شخص کو پایا کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ میں نے اس کے باوجود برچی سے اس کو قتل کر دیا۔ پھر مجھے اس حرکت کے بارے میں پوچھ پیش ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر مارنا درست نہ تھا۔ میں نے آپ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا اور تو نے اسے مار ڈالا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے ہتھیار سے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ کلمہ کہا تھا یا نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دل کا حال تجھے کہاں سے معلوم ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے، یہاں تک کہ میں نے عرض کی کہ کاش میں اسی دن مسلمان ہوا ہوتا تاکہ اسلام لانے کے بعد ایسے گناہوں میں مبتلا نہ ہوتا، کیونکہ اسلام لانے سے کفر کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلہ فروخت کرنے والے کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس کے گلے کے اندر ڈالا تو انگلیوں پر تری آ گئی۔ آپ نے پوچھا، اے اناج کے مالک، یہ تری کیسی ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو نے سے بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جو شخص فریب اور دھوکہ دے اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت کے وقت چلانے والی، بال مونڈنے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورتوں سے ناراضی